वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम झेलमी फ़िरक़े के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके फाउंडर इंजीनियर अली मिर्ज़ा हैं। आपको ये बात सुनकर हैरानी हो रही होगी कि झेलमी फ़िरक़ा कैसे हो सकता है। वो तो सबको फ़िरक़े से अलग करने आए हैं। इसी बात पर इंशाअल्लाह विल ट्राई टू लुक एट द बिगर पिक्चर एंड थिंग्स विल बी क्लियर टू यू इंशाअल्लाह टिल द एंड ऑफ द वीडियो। बात यह है कि बहुत अच्छी बात है कि इनका कहना है, इनका दावा है कि हम लोगों को फ़िरक़े वारियत से निकालने के लिए आए हैं। हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं, और जैसा कि हम सबको पसंद है और इस बात से हम भी एग्री करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तक़द्दुस ने हमें भी ये नाम दिया है, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको इनाम दिया है मुसलमान का, और उनका भी यही दावा है। लेकिन चीज़ों को हमेशा जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें प्रेजेंट की जाती हैं, असल में वो हकीकत नहीं होती है। इस पर गौर करने की बहुत ज़रूरत है, इंतहाई गौर करने की ज़रूरत है। आप बात को समझें कि ये कहते हैं कि हम देवबंद से अलग करेंगे, न देवबंदी होगा कोई, न बरेलवी होगा कोई, न अहले हदीस होगा कोई, हम सब मुसलमान होंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही है, और ये बात हम सब इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हम सबको मुसलमान होना चाहिए। लेकिन गौरतलब बात यह है कि जब आपको इंजीनियर मिर्ज़ा अली के एतबार से, उनके तौर तरीक़े से, उनके नज़रिए के एतबार से जब आपको दीन सीखना होगा, क्योंकि न तो आप किसी मकतब फ़िक्र के अंडर में आते होंगे, न आप किसी को मानते होंगे। आप एक खुली तहरीक, आप एक खुला दीन लेके आए हैं, जो जहाँ पे जिसका जिस तरह मन करता है तो वो उसको फॉलो करता है। जिसका हदीस की जिस तरह आपको इंटरप्रिटेशन करनी होती है आप कर देते हैं, और कई बार बिना हदीस की भी बात होती है। और इस तरह इल्ज़ामात डाले जाते हैं दूसरों पे कि सामने वाला बंदा भी अपने आप में शक करना शुरू कर देता है कि हाँ बिल्कुल सही होगी बात, कि अक्सर इतने ज़्यादा तादाद में और इतने ज़्यादा लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे झूठ बोला जाता है कि लोगों को फिर एतबार होने लगता है कि फिर लोग क्या करते हैं कि चेक करना भी बंद कर देते हैं। जो रेफरेंसेस हज़रत प्रूफ करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, लोग उससे एक वक्त आता है कि लोगों को उस पर इतना ट्रस्ट हो जाता है कि वो उसे देखना भी गवारा नहीं करते। तो कहने की बात यह है कि जब आपको इल्म दीन सीखना होगा तो आप ना तो देवबंदी किसी स्कूल में जाओगे जो एफिलिएटेड हो, उस पर भी नहीं जाओगे, एफिलिएटेड में भी नहीं जाओगे, आप ना नदवा के सिलेबस को भी नहीं फॉलो करोगे, ना आप अहले हदीस के सिलेबस को फॉलो करोगे, ना बरेलवी को करोगे। तो एट द एंड बात कहाँ आती है कि आपको दीन तो सीखना है, तो आप कहाँ से सीखोगे दीन? तो आप इंजीनियर अली मिर्ज़ा से सीखोगे। तो जब आप इंजीनियर अली मिर्ज़ा से सीखोगे तो आज तो लोग हो सकता है कि तादाद में कम हो, लेकिन जब इन लोगों की तादाद बढ़ जाएगी, जब लोगों की चाहत बढ़ जाएगी कि वो सब चाहेंगे कि हमें कोई सही दीन सिखाए जिस तरह से इंजीनियर मिर्ज़ा सिखा रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर मिर्ज़ा सिखाने वाले होंगे। तो वो कौन सिखाएगा? इंजीनियर मिर्ज़ा सिखाएगा। तो जब वो सिखाएगा तो एक इंस्टीट्यूट बननी चाहिए। यहाँ तो ओपन स्कूल हो नहीं सकता, अभी से एकेडमी की तहरीक उनकी चल रही है, जारी है। तो वो एक इंस्टीट्यूट की शक्ल लेगा, फिर लोग वहाँ तालीम हासिल करना शुरू करेंगे। फिर जब वहाँ से लोग फारिग होके निकलेंगे तो उन्हें क्या बुलाया जाएगा? ठीक इसी तरीके से जब देवबंद ने अपना काम शुरू किया था, अपनी फाउंडेशन डाली थी, और बाकी जितने भी अहले हदीस हैं या बरेलवी है, इन सब का यही दावा रहा है कि हम जो समाज में बुराइयां, जो खराबियां फैल चुकी हैं हमारे नज़रिए के एतबार से, तो हम उसकी मुखालिफत करेंगे और हम आपके सामने खालिस दीन प्रेजेंट करेंगे और सही दीन प्रेजेंट करेंगे जो सलफ़ सालिहीन से समझा गया है। ये इन सब का दावा रहा है। लेकिन बात वहीं आ जाती है, और पते की बात तो यह है कि अगर देवबंद की बात की जाए तो देवबंद का तो नाम भी दारुल उलूम है। देवबंद तो उस जगह का नाम है जहाँ पे दारुल उलूम मौजूद है। तो इससे बात पता चलती है कि जो जिस जगह से फारिग होता है तो उसकी निस्बत जुड़ जाती है। तो ठीक इसी तरीके से जब इंजीनियर भाई साहब के यहाँ से कोई फारिग होंगे तो उसे क्या बुलाया जाएगा? झेलमी बुलाया जाएगा। जी बिल्कुल। तो जब उसे झेलमी बुलाया जाएगा तो इसी तरीके से फ़िरक़े जन्म लेते हैं, फ़िरक़े की पैदाइश होती है और फ़िरक़े को बढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे केसेस अलग हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है
کہ ہم آپ کو فرقے سے دور کرنے آئے ہیں، ہم آپ کو اصل دین پریزنٹ کریں گے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ 1300 سال سے امت کہاں تھی؟ امت گمراہی میں تھی؟ اتنے بڑے بڑے ائمہ گزرے اس دوران میں، کسی کو دین سمجھ نہیں آیا، اور ان بھائی صاحب کو چاروں اماموں سے اختلاف ہے کسی نہ کسی چیز، بالکل اختلاف سب کو ہے، لیکن ہم اس بات کو اقرار کر، انہوں نے اجتہاد کیا اور اس کے بعد جو کنکلوژن آیا انہوں نے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اور حدیث میں یہ بات بھی آ چکی ہے کہ کوئی اگر اجتہاد کرے اور صحیح کنکلوژن پہ پہنچ جائے تو اس کے لیے 2 قرات ہے، 2 نیکیاں ہیں، اور اگر صحیح پہ نہ پہنچے تو اس کے لیے 1 قرات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل ہے۔ تو اس بات پہ پوری امت کا اجتماع رہا آج تک کے، لیکن 1350 سال یا 1300 سال کے بعد ان بھائی صاحب کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو آج تک کسی کو نہیں سمجھ میں آئی، اور یہ کھلی گمراہی کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، کھلی گمراہی کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ اس کے ایسے ایسے کلپس موجود ہیں، بالکل موجود ہیں، جس میں انہوں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی گستاخی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور پھر دوسری اور یہ اسرائیل کے سپورٹ کرتے ہوئے بھی دکھتے ہیں، اور پھر ان کا تو بیک گراؤنڈ کبھی سمجھ نہیں آتا ہے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ان کو فالو کرنے والے لوگ ان کے جال میں، ان کے ٹریپ میں پھنس رہے ہیں، اور ان کا ٹریپ یہ ہے کہ علمی کتابی علمی کتابی علمی کتابی۔ اب یہ سمجھیے کہ جب اس فرقے میں اپنے بگننگ کے دور میں، اپنے شروعاتی ابتدائی دور میں جب اتنا تعصب ہے، جب یہ کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو پھر اخیر میں کیا کرنے والے ہیں وہ سوچیے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ میں اکثر ان باتوں پہ ویڈیوز نہیں بناتا ہوں، اور میرا جو موٹیو رہتا ہے وہ ہمیشہ امت کو جوڑنے کا اور امت کے اتحاد میں رہتا ہے، لیکن مجبوراً جو حال بن چکا ہے کہ اکثر لوگ اس کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو مجھے اس پہ بات کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری، انتہائی ضروری ہے۔ جن تمام مدعوں پر امت کا آج تک اجماع رہا ہے، ان کو یہ نئے قسم سے ایسی باتیں بتا رہے جو آج تک نہ کسی بھی اسکالر سے ہم نے نہ سنی۔ داڑھی کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ داڑھی اگر ٹرم بھی کر لی جائے اور بالکل تھوڑی بھی ہو آپ کی، تو آپ حرام کے دائرے سے نکلے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان سے دلیل مانگیں گے تو یہ ہاتھ ہلا دیں گے، لیکن ان کا دعویٰ کیا ہے کہ جو حنفی مسلک کے فالو کرنے والے وہ اندھی تقلید کرتے ہیں، اور یہ خود چاہتے ہیں کہ سب جتنے بھی عوام ہیں، ان کی عوام ہے، یہ ان کی اندھی تقلید کرے۔ جب ہی یہ بنا پروف کے بات کر رہے، تو امت کو چاہیے، نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں کو کھولے۔ جو چیز ہمیشہ دکھتی ہے ضروری نہیں کہ وہ اسی طرح ہو جس طرح آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ تھوڑا گراؤنڈ ریالٹی پہ آئیں، ڈیپتھ میں جائیں، اور جب بھی کوئی آپ کو کچھ بتائے تو بوتھ سائڈز آف دی اسٹوری پہ ضرور سننے کی کوشش کریں، دونوں طرف سے اسٹوری سنیں۔ فرماتے ہیں کہ ثلاث لا یغل علیہن قلب امرئ مسلم، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس پر مسلمان کے دل میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا۔ اخلاص العمل للہ، اللہ کے لیے اعمال میں اخلاص، خلوص پیدا کرنا۔ دوسرا والنصح لأئمة المسلمین، اور مسلمان سرداروں کے لیے خیر خواہی۔ تیسرا ولزوم جماعتہم، کہ جماعت کا لازم پکڑنا۔ فإن دعاءہم یحیط من ورائہم، کہ یقیناً ان کی دعائیں، اس جماعت کی دعائیں ان کو ہر طرف سے گھیرے رکھتی ہیں۔ اور ان کا یہ فوکس ہم نے دیکھا ہے، کنسنٹریشن دیکھا ہے کہ یہ عوام کو علماء سے ہمیشہ توڑتے ہوئے دکھتے ملے، ہمیشہ یہ دیکھا گیا۔ اور جو علماء کے اگینسٹ ہوتے ہیں ان کو یہ سپورٹ بھی کرتے ہوئے دکھیں ہمیشہ، چاہے ان سے ان کا اتفاق ہو یا نہ ہو، لیکن یہ اگر جہاں پہ وہ علماء سے اختلاف کرتے ہیں وہاں پہ یہ ان کے پیچھے کھڑے دکھتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ امت میں یہ وقت آئے گا کہ لوگ ایسے لوگوں سے دین کے بارے میں، دین کے علم کے بارے میں پوچھیں گے جن کو خود دین کا علم نہیں رہے گا، اور اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ وہ خود تو گمراہ تھے ہی، اب وہ لوگ جنہوں نے ان سے دین کے بارے میں تحقیقات لی، دین کا علم حاصل کیا، وہ بھی گمراہ، انہیں بھی گمراہ کر دیں گے وہ۔ تو اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ اور کسی سے دین لینے سے پہلے اگر آپ کو بہت شوق ہے دین پڑھنے کا تو آپ کسی پرومیننٹ اسکالر کے انڈر میں جا کے پڑھیں، کیونکہ دین کا علم صرف کتابوں سے نہیں آتا ہے۔ اس کی میرے پاس بتھیری مثالیں ہیں، بتھیرے مثال پڑھیں کہ میں آپ کو مثال کے ساتھ سمجھا سکتا ہوں کہ کیوں استاد کا رہنا ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو ان تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کے پہچان والوں میں ہیں اور ان سے بہت زیادہ انفلوئنس ہو چکے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علماء کی کوئی اہمیت نہیں ہے سماج میں۔
آپ ہر کام خود کر سکتے ہیں، بالکل آپ کر سکتے ہیں، لیکن علماء ہر دور میں رہے ہیں جن کو دین کا علم باقی عوام سے زیادہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کٹ آف کر دیا جائے گا۔ ہم کو دین کا علم علماء کے انڈر میں سیکھنا ہے۔ دین کا علم اگر آپ کو سیکھنے کی چاہت ہے تو آپ علماء کے انڈر میں سیکھیں، نہ کہ خود ایک عالم sunna.com سے بن جائیں یا یوٹیوب سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، فراغت دے دیں۔ بالکل نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو پھر یہ تو بہت کیجول سی بات ہو گئی کہ ہم جب دین کے علم کی بات آتی ہے تو ہم یوٹیوب اور sunna.com اور فلاں فلاں ویب سائٹس میں جاتے ہیں، تو ہم اسکول کی پڑھائی کیوں نہیں کر لیتے اس طرح؟ اسکول کی پڑھائی میں تو ہم بالکل جو کریکولم اور جو سلیبس وغیرہ سیٹ کیا ہوا ہے اس کو فالو کرتے ہیں، ہم 12 سال 15 سال دیتے ہیں، لیکن دین تو ہے ہی سستا ہے نا۔ دین کی کوئی کیا اہمیت ہے کہ دین کے لیے ہم الگ سے وقت دیں؟ دین جس کا جو من کرتا ہے، جیسا من کرتا ہے، وہ اپنا اوپینین دے دیتا ہے، میرے خیال سے تو یہ ہے، میرے حساب سے تو یہ ہے۔ اسی خطرے کی وجہ سے ائمہ اربعہ پر اتفاق کیا گیا تھا امت سے، اسی خطرے کی وجہ سے کہ امت اتنی حصوں میں نہ بڑھ جائے کہ جس کا اندیشہ ہی نہ رہے، اسی لیے ان 4 کو انتخاب کیا گیا کہ ان چار کے مذاہب پہ فالو کیا جائے، ان 4 کے مذاہب کو اتباع کیا جائے اور امت کو انتشار سے بچایا جائے۔ اور ان جیسے فتنے کی نیت سے ہی میرا خیال ہے داخلہ لیتے ہیں، اور اپنی باتوں میں اتنی ان کی منافقت ہوتی ہے کہ باتوں میں کوئی ان کی اسٹیبلٹی نہیں ہے، بات ہر جگہ ان کی تبدیل ہوتی رہتی ہے، ہمیشہ دیکھا گیا ہے یہ چیز۔ تو اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے، اور امت کی حفاظت فرمائے، ہمارے یوتھ کی حفاظت فرمائے جو واقعی میں دین کا علم سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ ان سب کو صحیح راستہ دکھا اور ہمیں بھی گائیڈ کرے اور ہم سب کو گائیڈ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔